السلام علیکم۔ میرا نام راہمہ ہے۔ والد صاحب نیک مگر سخت مزاج انسان تھے۔ ہم سب ان سے بہت ڈرتے تھے، بہت بااصول تھے، لہٰذا بے اصولی کو ناپسند کرتے تھے۔ دوست دشمن دونوں اس سے بنا پر ان کی عزت کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول نہ تھا، لہٰذا وہ بچیوں کی تعلیم کے خلاف تھے۔ کہتے تھے لڑکیوں کو لڑکوں کے اسکول میں داخل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کم عقلی میں غلطیاں کر سکتی ہیں۔ مجھ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا مگر محض 5 جماعتیں پڑھ سکی۔ چھٹی سے والد نے گھر بٹھا دیا۔ ان دنوں یہ صدمہ میرے لیے بڑا اذیت ناک تھا۔ تمام دن اسکول کی سہیلیوں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ بھائی نے مجھے گھر پر پڑھانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ یوں میرے شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بطور پرائیویٹ طالبہ مجھ کو میٹرک کرا دیا۔ میٹرک کے بعد میرے کئی رشتے آئے مگر ابو کو یہ رشتے پسند نہ آتے تھے۔ وہ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی نکال لیتے تھے۔ وہ ہمارے رشتے بھی اپنے اصولوں کے مطابق کرنا چاہتے تھے۔ اس احتیاط میں 25 برس کی ہو گئی۔ اب والدہ کو میری بے حد فکر لگی ہوئی تھی۔ وہ بیمار رہتی تھیں، چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ میں قبول صورت تھی، بہت حسین و جمیل نہ تھی اور معمولی تعلیم یافتہ تھی۔ ایک وقت آیا میرے رشتے آنے بند ہو گئے۔ اس کے بعد اچانک امی کی بیمار پڑ گئیں۔ علاج معالجے کے باوجود صحت بہتر ہونے کے بجائے گرنے لگی۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا ان کو کیا ہوا ہے۔ بالآخر ایک دن خون کی الٹی آئی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ گھر میں تمام افراد کے ہوتے ہوئے ماں کے بغیر میں اکیلی رہ گئی۔ مجھے شدت سے احساس ہونے لگا کہ ماں تھی تو سب تھے، نہیں تو کوئی نہیں۔ تنہائی کا یہ احساس مجھ کو سانپ کی طرح ڈسنے لگا۔ ہر شخص اپنی زندگی میں مگن تھا، کسی کو میرا احساس نہیں تھا۔ مجھے ایک دوست، ایک غمگسار جیون ساتھی کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ یہ وہ عمر تھی جب ہر لڑکی اپنا گھر بسانا چاہتی ہے۔ وہ پوری طرح شادی کے لیے تیار ہوتی ہے لیکن اس کے لیے رشتہ آنا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میری دعا تھی کہ میرے لیے اچھا رشتہ آ جائے، مجھے جیون ساتھی ملے، مگر رشتے نہیں آتے تھے۔ میں 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور دعا کرتی تھی اللہ مجھے میرے گھر کا کر دے، کیونکہ بھابھیوں کا سلوک اچھا نہ تھا جس سے میرے دل کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ آخر دعا قبول ہو گئی، ایک رشتہ آ گیا۔ اب مرحلہ یہ تھا کہ والد صاحب کو بھی پسند آ جائے۔ خدا کی کرنی ان کو بھی رشتہ ٹھیک لگا۔ یہ لوگ منگنی فوراً کرنا چاہتے تھے۔ شادی کے لیے نہیں ابھی کچھ وقت درکار تھا، جبکہ والد صاحب چاہتے تھے کہ شادی فوراً ہو، مگر پھر کچھ سوچ کر رشتے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور ان کو وقت دیا۔ یوں رشتہ پکا ہو گیا۔ مجھ پر اس تبدیلی کا اچھا اثر ہوا۔ خوش رہنے لگی، ایک احساس لڑکی تھی۔ یہ خوشی میرے لیے بہت بڑی تھی کہ جیون ساتھی مل جائے گا تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ لڑکے والوں نے 3 سالوں کی مدت مانگی، گرچہ یہ بہت طویل عرصہ تھا مگر ان کی بات ماننے بنی اور نہ رشتہ ٹوٹ جاتا۔ خدا خدا کر کے 3 سال بیت گئے۔ لڑکے والے شادی کی تاریخ لینے آ گئے مگر شادی سے چند دن پہلے والد صاحب کسی اصولی موقف پر ان سے تکرار کر بیٹھے۔ یوں یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ لوگ بجلی چوری کر کے گھر کے AC وغیرہ چلاتے تھے۔ انہوں نے یہ بات جب ابو کو فخر سے بتائی تو وہ ناراضگی کا اظہار کر بیٹھے کہ یہ غلط ہے، آپ لوگ بجلی چوری مت کریں، ملک کا نقصان کرتے ہیں، یہ اصول کے خلاف ہے، اپنی اصلاح کر لیں۔ ان لوگوں کو والد صاحب کی یہ تکرار ناگوار گزری اور رشتہ ٹوٹ گیا۔ میں صدمے میں چلی گئی۔ والد ابھی پریشان تھے مگر وہ اپنی سوچوں کو درست خیال کرتے تھے اور اپنے موقف پر پشیمان نہیں تھے۔ تب خدا کی رحمت جوش میں آ گئی۔ میری دل گرفتگی پر اللہ نے رحم فرمایا اور ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ والد صاحب نے ہاں کہہ دی۔ وہ میرا مرجھایا چہرہ دیکھ کر افسردہ ہو جاتے تھے۔ ان لوگوں کو خوش آمدید خوش دلی سے کہا اور عہد بھی کیا کہ احتیاط سے چلوں گا اور معاملہ مزید بگڑنے نہیں دوں گا۔ یہ بات بھی لیکن ابو کی وجہ سے بگڑی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو جانے کے بعد انہوں نے کہا ہمیں جہیز نہیں چاہیے، بس آپ ہم کو لڑکی دے دیں، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ ہم ان کی اچھی سوچ سے بہت خوش ہوئے۔ اب اصولاً تو یہ چاہیے تھا کہ کسی شرط کے بغیر ان کے ساتھ رخصت کر دیتے، لیکن میرے ابو کے ذہن میں پتہ نہیں کیا سمایا کہ انہوں نے کہا کہ حق مہر میں 5 لاکھ روپے لکھ دیں۔ ان کا خیال تھا تاریخ مقرر ہو گئی ہے، اب لڑکے والے یہ شرط مان لیں گے۔ لڑکا اچھے عہدے پر فائز تھا، خوب رو اور سلجھا ہوا خاندان تھا۔ فی زمانہ ایسے رشتوں کا ملنا نعمت ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے شرط نہ مانی اور رشتہ توڑ دیا۔ گھر والوں کو تو صرف افسوس ہوا، مجھ کو دوسری بار ٹھیس لگی، بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی۔ یہ جھٹکا بہت شدید تھا، بیمار پڑ گئی۔ والدین تو سہولت سے سوچتے ہیں اور لڑکی کی عمر رفتہ رفتہ کھسکتی جاتی ہے۔ اب میں 30 برس کی ہو چکی تھی۔ ان حالات نے مجھ کو بوسیدہ کر دیا اور میں وقت سے پہلے بری نظر آنے لگی تھی۔
اس کے ساتھ میں ذہنی طور پر اتنی ڈسٹرب ہوئی کہ ہر بات بھولنے لگی، مزاجاً چڑچڑی ہو گئی تو لوگ بات کرنے سے کترانے لگے، حالانکہ میں پورے محلے میں خوش مزاج اور منفرد شخصیت کی مالک تھی۔ میرے ساتھ والے لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھی، جب ان کے بارے میں سنتی تو احساس محرومی سے نڈھال ہو کر گر پڑتی تھی۔ ایسی لڑکیوں کی دلی کیفیت سے صرف وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جو خود اس کیفیت سے گزرے ہوں۔ شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی، بنے بنائے رشتے والد صاحب کی کوتاہ اندیشی سے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ جب محلے میں کسی لڑکی کی رخصتی ہوتی اور شہنائیوں کی آواز کانوں میں گونجتی تو میں اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی کہ ہفتوں کسی سے نہ بولتی، گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی سوچتی کہ کیا وہ کوکاف کی پریاں ہیں، آخر مجھ میں کیا کمی ہے۔ اب بھائیوں کو میرا وجود بوجھ لگنے لگا۔ ابو کے ڈر سے چپ رہتے تھے، مگر بھابیاں سرگوشیاں کرتی کہ رحمہ کے اخراجات بہت ہیں، یہی رویہ ہم اپنے بچوں پر کیوں نہ خرچ کریں۔ ایک روز میں کنگھا کر رہی تھی تو جب آئینے میں غور سے دیکھا تو بہت سے بال چاندی کی طرح چمکتے نظر آنے لگے۔ تب آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے بہہ نکلے، دل سے آہ نکلی ہے کاش ماں تو زندہ ہوتی تو وقت پر مجھے اپنے گھر کا کر دیتی۔ برے دنوں میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ابو تو پھر اس سے میں تھے جب آدمی کی سانس کا بھروسہ نہیں رہتا۔ ایک روز یوں ہی بیٹھے بیٹھے کا دورہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ مجھے لگا کسی نے سر سے چھت ہٹا لی۔ اب میں بھری دوپہر میں کھلے آسمان تلے جل رہی تھی اور سایہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد بھابھیوں کی بنائی وہ کھلم کھلا میری مخالفت پر اتر آئی۔ پہلے زیر لب بڑبڑاتی تھی، اب اونچے لہجوں میں برملا برا بھلا کہنے لگی۔ بھائی میرے سامنے مہنگائی کا رونا روتے تو بھابھیاں مجھ کو نکمی کہہ کر پکارتی، شوہروں سے کہتی ہمارے بچے ہیں، ہم بچے سنبھالے کہ کام کریں، یہ رحمہ کا فرض بنتا ہے کہ کام کرے اور گھر سنبھالے، یہ سارا دن پلنگ توڑتی ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے اب اس کی شادی تو ہونے سے رہی۔ یہ الفاظ جلتے ہوئے انگاروں کی طرح میرے کانوں میں پڑے تو تب جی چاہتا کہ مر جاؤں۔ آخر جینے کا فائدہ کیا، عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، اب مزید رشتے تو آنے سے رہے۔ ایک روز میں سخت مایوسی کے عالم میں جائے نماز پر بیٹھی تھی کہ پڑوسن کے ساتھ کچھ عورتیں آ گئیں۔ انہوں نے کہا یہ لڑکی جو جان مرد پر بیٹھی ہے بڑی اچھی ہے، بس ہم کو پسند ہے۔ سوکھے دھانوں پر پانی پڑ گیا۔ وہ لڑکی کی تصویر بھی ساتھ لائی تھی، نام اسلم تھا، تصویر میں خوبصورت لگ رہا تھا۔ بھائی گھر پر تھے، انہوں نے تصویر دیکھی تو خوش ہو گئے، کہا اچھا ہے، بغیر چھان بین کے رشتہ منظور کر لیا گیا۔ شاید یہ سوچ کر اب رشتے آنے تو بند ہو گئے ہیں، یہ آخری رشتہ ہے۔ 2-3 دفعہ بھائی لڑکا دیکھنے گئے مگر لڑکے والے کہتے اسلم باہر گیا ہوا ہے۔ خوب بھائیوں کے گھر والوں نے آؤ بھگت کرتے تھے مگر لڑکا نہیں دکھاتے تھے۔ اسلم کے بھائی بار بار آنے لگے، میری تعریف کرتے، اس کی بھابھی مجھے گلے لگاتی، پیار کرتی، انہوں نے محض لڑکے کی تصویر دکھا کر شادی کی تاریخ لکھوا لی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بھائی بھابھی لڑکے کو ضرور دیکھیں، اس سے ملے، گھر بلائیں، پھر شادی کی تاریخ دیں، مگر گھر والوں کو جلدی تھی کہ بار بار رشتے ٹوٹنے سے ایک خوف سا ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا کہ اس مرتبہ اگر رشتہ ٹوٹا تو لازماً پھر کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ شادی والے دن مجھے خوف محسوس ہوا، میں بری طرح روئی تھی۔ روتے روتے حالت خیر ہو گئی، فوراً بھابھی اور بھائی مجھے نزدیکی کلینک لے گئے جہاں مجھے طاقت کا انجیکشن لگایا۔ حالت مزید خراب ہوئی کیونکہ انجیکشن صحیح نہ تھا، جس کا رد عمل ہوا ادھر بارات آ گئی۔ عورتیں دلہن دیکھنا چاہتی تھی، دلہن ہوتی تو دکھاتے۔ بڑی مشکل سے باراتی عورتوں کو روکا گیا کہ کمرے میں دلہن تیار ہو رہی ہے، اندر سے کنڈی لگا دی گئی، جب تیار ہو جائے گی تو دیکھ لینا۔ 3-4 گھنٹے کے بعد میری حالت کچھ سنبھلی کیونکہ ڈاکٹر نے فوراً ایک دوسرا انجیکشن لگا کر کلینک ہی میں لٹا دیا۔ کلینک سے ہی بیوٹی پارلر لے گئے، 15 منٹ میں تھوڑا سا میک اپ کر کے آئے اور لے آئے۔ اسٹیج پر بیٹھی تھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ 2 سہیلیاں مجھے تھامے ہوئے ساتھ بیٹھی تھی، تیار ہونے کے باوجود میں حسین لگ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی واہ کتنی خوبصورت دلہن ہے، اس کے چہرے پر نظر نہیں ٹھہرتی۔ جانے کس طرح نکاح کی رسم ادا ہوئی، مجھے کچھ ہوش نہ تھا، بس نگاہ نیچی تھی اور بمشکل سانس لے رہی تھی۔ مجھ کو شادی راز کب تھی، جب بھی رشتہ پکا ہوا ٹوٹ گیا۔ خوشی مجھے راز ہوتی تو پہلے والے رشتے کیوں ٹوٹتے۔ دوسرے روز ہی پتہ چل گیا میرا دلہا نارمل آدمی نہیں ہے، اس کا دماغی توازن بگڑا ہوا ہے، وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا، کبھی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر منہ بناتا، کبھی خود سے باتیں کرنے لگتا۔ میں ان حرکتوں کو نوٹ کیا تو دل دھک سے رہ گیا، مگر پوری بہادری سے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹھان لی۔ رفتہ رفتہ اس کی اب نارملٹی بڑھنے لگی، یا پھر مجھ سے اس کی ذہنی کیفیتوں کے پرتو کھلنے لگے۔ میرے دل کا پھول جو کھلنے کی چاہ میں تھا، کھلنے سے پہلے مرجھانے لگا۔
ہفتہ بعد میرے بھائی اور بھابھیاں ملنے آئے تو میرے سسرال والوں نے دلہا کو زیادہ دیر ان کے پاس بیٹھنے نہ دیا کہ جانے کب دورہ پڑ جائے اور بھید کھل جائے۔ میں بھی مہرلب کیے تھی، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم دلہا دلہن کو لینے آئے ہیں، ان کی دعوت کرنی ہے۔ وہ لوگ ٹال مٹول کرنے لگے، اتنے میں دوسرے کمرے سے چیزیں گرنے اور توڑ پھوڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے گھر والے چونک گئے، پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ میری طرف اور میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں شور ہنگامہ ہو گیا، اسلم نے ٹی وی توڑ دیا ہے، نوکر اور نوکرانی نے آ کر بتایا، اور جب میری نند نے ان کو گھورا تو وہ بھاگ گئے۔ میری نند نے بات بنائی کہ اسلم ٹی وی ٹیبل پر رکھ رہے تھے کہ ہاتھ سے گر گیا، لیکن ایسی باتیں کب چھپتی ہیں۔ میرے گھر والوں کو اندازہ ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ مجھ سے پوچھا کیا تم گھر چلنا چاہتی ہو؟ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ تب بھائیوں نے کہا کہ اسلم بھی چلے۔ میری ساس بولی کل ہماری زمین کے مقدمے کی پیشی ہے، اس کو کورٹ جانا ہے، وہ آج نہیں جا سکے گا، پیشی کے بعد دلہن کو لینے آ جائے گا۔ میں بھائیوں کے ساتھ میکے آ گئی۔ اب سب گھر والوں نے مجھے گھیر لیا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے، اسلم صحیح تو ہے؟ مجھے بتانا ہی پڑا کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے 2-3 روز بالکل نارمل رہا، پھر ان کا رویہ اچانک اب نارمل ہو گیا، جیسے دوڑا پڑ گیا، اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے، الٹے سیدھے اشارے، کبھی خود سے باتیں۔ یقیناً وہ ذہنی طور پر اپسٹ ہے، خدا جانے کس وجہ سے ہیں، یہ تو ان کے گھر والوں کو پتہ ہوگا، مگر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائیوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، پھر کہا کہ رحمہ اب تم کو سسرال چھوڑ آتے ہیں، کچھ دن اور دیکھ لیتے ہیں۔ اگر تمہارے ساتھ معمولی ذہنی دباؤ میں ایسی حرکات کرتے ہیں تو ایسے لوگ قابل علاج ہوتے ہیں، ہم ان کا ذہنی امراض کے ڈاکٹروں سے علاج کرائیں گے۔ زیادہ اب نارمل ہوا تو پھر بتانا۔ بھائیوں کے کہنے پر میں سسرال واپس آ گئی، مگر یہاں معاملہ بہت خراب ملا۔ اسلم گھر بھر میں چلاتے بھاگ رہے تھے کہ میری دلہن کہاں ہے، کیا دلہن بھاگ گئی ہے؟ مجھے دیکھ کر پھر نہ پہچانے، کہا کہ رحمہ کو چور لے گئے ہیں۔ ان کو اس کیفیت میں دیکھ کر میں رونے لگی۔ ساس مجھے چپ کرانے لگی کہ یہ کیفیت اسلم پر وقتی ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو۔ میں روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ میرے سگے بھائی کیسے ہیں، اسلم کو اس حالت میں دیکھ کر بھی مجھے جہنم میں چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں۔ پھر سوچا کہ شوہر تو ہے، خدا نے چاہا تو صحیح ہو جائے گا، بھائیوں سے بہتر ہوگا کہ وہ بقائمی ہوش و حواس سب دیکھ کر چلے گئے۔ بے حس بھائی سے وفا کی کیا امید تھی، جو بیویوں کے خوف اور اخراجات کے ڈر سے مجھے پاگل کے سپرد کر چکے تھے۔ میں نے حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، مگر خدا کو میری بہادری بھی اچھی نہ لگی۔ اسلم کا پاگل پن روز روز بڑھنے لگا، یہاں تک کہ خطرناک صورت اختیار کرنے لگا۔ وہ رات کو اٹھ کر مجھ پر تشدد کرنے لگتا، میں چیختی تو ساس سسر چھڑانے کو توڑتے۔ عجیب زندگی تھی، میں بھی کیا قسمت لے کر پیدا ہوئی تھی، دنیا میں کیا کوئی ایسی لڑکی ہوگی جیسی میری تقدیر تھی۔ اتنی بار رشتے ٹوٹے، شادی اور گھر آبادی کی دعائیں مانگتے مانگتے سر میں سفیدی آ گئی، اور جب رشتہ ملا تو کیا کہ نصیب ہی پھوٹ گیا۔ جب ساس مجھے صبر کی تلقین کرتی، جی چاہتا اس بڑھیا کا منہ نوچ لوں۔ قصور اسلم کا تھا، ورنہ میرا قصور سراسر اسی عورت کا تھا جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اور اب کہتی تھی کہ میں نے اسلم کی شادی اس لیے کی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا اس کی شادی کر دو، دماغ کا خلل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس اذیت و کرب سے گزرتے ہوئے جب پورا 1 سال بیت گیا تو میں شدید بیمار پڑ گئی، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سوچتی تھی کہ اس سے تو بھلا تھا کہ شادی نہ ہوتی، میں بغیر سہاگ کے بھلی تھی۔ ایک دن اسلم نے خلل دماغ کے تحت حد کر دی، اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر دھکیل دیا کہ جاؤ تم منحوس ہو، جب سے شادی ہوئی ہے تم نے کسی چڑیل کو میرے سر پر چڑھا دیا ہے، وہ روز میرے بال کھینچتی ہے اور مجھے پتھر مارتی ہے اور دانت نکال کر ڈراتی ہے، اور تم ہو کہ اس کو میرے سر سے اتارتی نہیں ہو۔ دروازے کے باہر میں اس طرح گری کہ سر پر دوپٹہ تھا، نہ پیر میں ہوئی جوتی۔ پڑوسی نے جب دیکھا وہ مجھے اپنے گھر لے آیا، اس کی بیوی نے اپنی چادر اور جوتی دی اور کہا بس حد ہو چکی، اب تم ان بے رحم لوگوں کے ساتھ مت رہو بلکہ اپنے بھائیوں کے گھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا آپ میرے بھائیوں کو فون کر کے تمام احوال کہیں اور ان کو بتائیں کہ یہ حالات ہیں اور وہ آ کر مجھے یہاں سے لے جائیں۔ پڑوسی نے حالات بتائے، میرے بھائیوں نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ وہ آ رہے ہیں، مگر وہ نہ آئے۔ یہاں تک کہ 1 ہفتہ گزر گیا، تب پڑوسی کہنے لگے کہ ہم زیادہ دن آپ کو نہیں رکھ سکتے، اسلم کے والدین ہم سے جھگڑا کریں گے، بہتر ہے آپ واپس گھر چلی جائیں یا پھر دارالامان چلی جائیں۔ میں نے کہا ایک پاگل کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں دارالامان چلی جاؤں، آپ مجھے وہاں چھوڑ آئیں۔ انہوں نے مجھے شہر کے ایک فلاحی ادارے میں چھوڑ دیا۔ اس روز سے لے کر میں آج تک یہاں ہوں، اس ادارے کے ایک شعبے کے انچارج ہوں، اور یہ 3 بچوں کی دیکھ بھال کا فریضہ میرے ذمہ ہے۔ کبھی کبھی کوئی اب نارمل بچہ آ جاتا ہے تو میرا دل دکھی ہو جاتا ہے۔ بہت سے بچے بڑوں کے غلط رویوں اور تشدد کے باعث بھی ذہنی توازن کھو دیتے ہیں۔
ان بچوں کو پیار اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کبھی میرا سامنا بھی ایسے بچے سے پڑ جاتا ہے تو مجھ کو بھی ایک طرح اس گھر کی یاد آ جاتی ہے۔ پتہ نہیں وہ بیچارہ کس کا کارن ایسا بنا تھا، پیدائشی خلل دماغ کا تھا یا باپ کے حالات نے اسے ایسا کر دیا۔ آج بھی خدا سے شکوہ کرتی ہوں، کیوں مجھے نہ آباد کیا، کیوں میری قسمت میں تنہائیاں لکھی، آخر میرا قصور کیا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔